السلام علیکم، دس از محمد احمد آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے اس جگہ کی جہاں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، لیکن جاتا وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو یہ موقع دیا اور اپنے گھر بلایا، تو میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو وہ 5 دعائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر آنے کا موقع دیا اور ان دعاؤں کو قبول کیا۔ جیسا کہ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ضرور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے، اسی طرح میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں، لیکن مجھے اتنا خاص پتہ نہیں تھا وہاں کے کہ عمرے کے کیا رکن ہیں، حج کے کیا رکن ہیں۔ اب جو کوئی بھی حج کر کے یا عمرہ کر کے آتا تھا تو میں وہ سٹوری اس کی سنتا تھا کہ وہاں کیا کیا اس نے ایکسپیرینس کیا۔ اب مجھے حجر اسود کا اتنا نہیں پتہ تھا، حتیم کا بھی نہیں پتہ تھا، لیکن جیسا جیسا مجھے پتہ چلا تو میرا شوق اور بڑھنے لگا، میری طلب میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ میں صرف یہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے۔ اب ایک دن تہجد کا ٹائم تھا، میرے والد صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی اللہم ارزقنا فی زیارت الحرمین شریفین۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی یا اللہ حتیم کے نفل نصیب فرما، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما، رکن یمانی پہ ہاتھ رکھنا نصیب فرما۔ میں نے اس میں ایڈیشن کر دی کہ یا اللہ ریاض الجنہ کے نفل نصیب فرما اور بیت اللہ کی پہلی صف میں کھڑی ہو کر نماز پڑھنا نصیب فرما۔ اب ہوا یہ کہ وقت گزرتا گیا ہے، دعائیں بھی چلتی گئی۔ اب اچانک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور ہمارا عمرے پہ جانے کا پلان بن گیا۔ جب ہمارا پلان بنا تو اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد بیریئر لگے ہوئے تھے، یعنی کہ آپ خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ ایک طرف جانے کی خوشی بھی تھی، لیکن دوسری طرف یہ بات بڑی عجیب سی فیل ہو رہی تھی کہ ایک تو ہم جا بھی رہے ہیں پہلی دفعہ اور ہم خانہ کعبہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرے گھر کو ہاتھ لگانا ہے، میں نے غلاف کعبہ کو چپکنا ہے۔ جیسے ہی ہماری ٹکٹس کنفرم ہوئی، اس سے اگلے دن ہی نیوز آ گئی کہ سعودی گورنمنٹ نے بیریئرز کو ہٹا دیا اور خانہ کعبہ کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے میری پہلی دعا کیسے قبول کی؟ یہ بات ہے 30 اگست 2022، ہم پہنچے لاہور سے مدینہ۔ ان دنوں سعودی گورنمنٹ نے ایک رول رکھا ہوا تھا، وہ یہ کہ آپ کو ریاض الجنہ کے لیے اپلیکیشن سے ایک پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ اب پرمٹ مجھے ملا 4 دن بعد کا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج ہی جا کے ریاض الجنہ کے نفل پڑھوں۔ اب ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ایک دم جو ہے نا میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس لائن میں لگ جاؤں۔ اب میں اس لائن میں لگ گیا۔ اب میرے پاس پرمٹ تھا نہیں، وہ شرطیں چیک کر رہے تھے، ایک دم کرتے کرتے جو ہے نا ان کا شاید دھیان نہیں رہا یا انہوں نے اتنا نوٹس نہیں کیا، انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ اب میں ریاض الجنہ میں چلا گیا۔ اب میں نے نفل ادا کیے، میں تھوڑی دیر وہاں رکا ہی تھا تو ایک دم جو ہے نا وہ شرطوں نے آگے نکال دیا کہ جی جی جلدی کریں جلدی کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس جلدی جلدی میں نا میرا جو بیگ تھا نا وہ ریاض الجنہ میں ہی رہ گیا۔ اب جب میں باہر کھڑا بیگ کو ڈھونڈ رہا تھا تو میں بہت پریشان کہ یار میں بیگ کیسے لوں، میں ان کو بولوں کہ میرا بیگ اندر رہ گیا، لیکن آپ کو پتہ عربی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ میں دوبارہ لائن میں لگ جاؤں۔ اب میں دوبارہ لائن میں لگ گیا، پھر اسی طرح ہی ہوا کہ شرطے نے اتنا دھیان نہیں دیا اور مجھے اندر جانے دیا۔ اب اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھا پونا گھنٹہ دیا، میں نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ وہ بہت ہی کمال کے مومنٹس تھے، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ بیگ ایسے نہیں رہ گیا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا یہاں، اور میں پہلی دفعہ جب روضہ رسول پر سلام پیش کرنے گیا، میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ میں کیا فیل کر رہا تھا۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں اس ہستی کے سامنے کھڑا تھا جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے دعائیں کی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس منہ کے ساتھ اس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ 4 دن مدینہ رہنے کے بعد ہم چلے گئے مکہ۔ اب وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بیان کروں۔ پہلی دفعہ جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، مجھے جو فیل ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے دربار میں۔ اب ہوا یہ کہ روز میں دیکھتا تھا کہ حجر اسود پہ بہت رش لگا ہوا، لیکن دل میں خواہش تھی کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ اب جب یہاں عمرے پہ جانے سے پہلے نا مجھے ایک بندے نے بات کی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے
اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اشراق کا ٹائم تھا۔ اب میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے اور کسی کو مجھ سے تکلیف بھی نہ پہنچے اور مجھے بھی کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو میں نے یہ دونوں ہاتھ بالکل قیدیوں کی طرح نہ پیچھے باندھ لیے، تو بالکل جس طرح قیدی ہوتے ہیں۔ میں سر جھکائے لائن میں لگ گیا، لائن میں لگا ہوا تھا، کافی پیچھے تھا میں۔ ایک دم کسی نے دھکا دیا تو ایک لائن بالکل سائڈ پہ ہو گئی اور میں بہت قریب آ گیا۔ میرے سامنے ایک بندہ، اس سے آگے ایک بندہ، اس نے بوسہ لیا، پھر اس کے بعد دوسرے نے بوسہ لیا، پھر ایک دم میرے سامنے حجر اسود آ گیا۔ اللہ اکبر! وہ کیا فیلنگ تھی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا کچھ عطا کر دیا ہو۔ جیسا ہم نے سنا ہے نا کہ جنت میں انسان جو کچھ بھی دل میں خیال لائے گا اللہ وہ عطا کرے گا، وہ چیز میں نے فیل کی۔ اب ہوا یہ کہ فجر کی نماز کے لیے میں تہجد ٹائم ہی نکل گیا، کہ وہاں پر صفیں جلدی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں جتنا بھی قریب ہو سکتا ہے نماز پڑھوں۔ ایون میرا دل میں خواہش تھی کہ اللہ مجھے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جگہ دے دے۔ بہت کوشش کے بعد مجھے تیسری صف میں جا کے جگہ ملی۔ اب تیسری صف میں جب جگہ ملی تو میرے دل میں نا بار بار ایک خیال آئے کہ یا اللہ تیسری میں بلا لیا، پہلی میں بلا لیتا ہے۔ یہ میں سوچ رہا ہوں ابھی، ایک دم شورتا آیا۔ اس نے کہا کہ صف وا صف وا، اس نے کہا کہ صف یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اس نے اگلی 2 صفوں کو ہی ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تیسری صف سے پہلی صف میں پہنچا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 صفوں کو ہٹا کے تیسری والی صف کو پہلی صف بنا دیا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، وہ مجھے وہاں پر فیل ہوئی۔ پھر میں نے رکن یمانی پہ بھی ہاتھ لگایا، خلاف کعبہ کو بھی ہاتھ لگایا، خانہ کعبہ کو بھی چپک کے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی چوکھٹ کو بھی ہاتھ لگایا۔ اب وہ 4 دعائیں تو قبول ہو چکی تھی جو میں پاکستان میں مانگتا تھا۔ اب ایک دعا جو رہ گئی تھی وہ تھی حتیم میں نفل پڑھنا۔ حتیم وہ جگہ ہے جس کو خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ کہا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ میں حتیم کی لائن میں لگ گیا، آدھا پونا گھنٹہ میں لائن میں لگا رہا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو ایک دم کسی نے مجھے دھکا دیا تو میں لائن سے تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا۔ شورتے کو یہ لگا کہ میں جیسے لائن توڑ کر آ رہا ہوں، اس نے مجھے لائن سے باہر ہی نکال دیا اور میں بہت پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، اور میں اس سے بحث کرنے لگ گیا۔ ایک دم ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یہ بہت ادب کی جگہ ہے، یہاں پر بحث مت کرو، چپ چاپ واپس چلے جاؤ اور لائن میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں خود بلا لے گا۔ اب میں اس وقت میں نے ایک دم اوپر آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب 5 منٹ میں لائن میں لگا ہوں تو ایک دم جو ہے نا وہ میں بالکل، لوگ ہٹتے گئے، میں بالکل فرنٹ پہ آ گیا۔ جیسے ہی میں فرنٹ پہ پہنچا تو دیکھا حتیم فل ہو چکا تھا، تو ایک دم وہ وہاں پہ اندر جماعت بنوا رہے تھے، تو ساتھ ہی ایک دم شرطے نے کہا یہ اللہ واحد، ایک بندے کی ضرورت ہے، تو مجھے اس نے بلا لیا۔ تو ود ان 5 منٹس میں اندر چلا گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کی محبت چیک کرنے کے لیے اس کو آزماتا ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تھیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس سفر سے میں نے 2 چیزیں سیکھی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے گھر انسان پیسوں سے یا اسباب سے نہیں جاتا، صرف اللہ کی قبولیت سے جاتا ہے۔ ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اللہ سے مانگنا شروع کریں اور اللہ کو اپنی طلب دکھائیں، اللہ ضرور بلائے گا اور انشاءاللہ ہم سب کو بار بار بلائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس۔